آج کے پروگرام میں بنیادی ہمارا فوکس جو ہے وہ تو رہے گا سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کے اوپر، اس کے نتیجے میں پھیلنے والی بیماریاں، کیونکہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. ایک طرف ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، دوسری طرف لوگ بے گھر ہو گئے، ڈسپلیسڈ ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور بیماریاں ساتھ پھیل رہی ہیں. تو 3-4 آسپیکٹس ہیں، اس کو پورا پروگرام اسی پہ فوکس کریں گے. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا ہوں، اس کی ڈیٹیلز کوشش کریں گے پروگرام میں، اگر ہمیں اپڈیٹ ملتا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ بیرک گولڈ جو ریکوڈیک کے اندر ایک کمپنی کام کر رہی ہے، کینیڈین فرم ہے، جس نے پاکستان سے کاپر اور دوسری جو ریئر ارتھس وغیرہ ہیں اس کو مائن کرنا ہے، اور دنیا میں ایکسپورٹ کا بہت زیادہ پوٹینشیل پاکستان میں پایا جاتا ہے. ون آف دی لارجسٹ کاپر مائن ان دی ورلڈ یہ جو ریکوڈیک والی ہے. تو اس کے اندر ایک تو آج امریکی ایمبیسی نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، ان کی ایک کمپنی ہے USSM، وہ انہوں نے کافی اس میں ڈیپ انٹرسٹ شو کیا ہے ریکوڈیک کے حوالے سے. جب ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹس دی تھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، تو اس میں ون آف دا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ یہ میٹلز ہیں، ریئر ارتھس بھی، کاپر بھی، اسی طریقے سے آئل ایکسپلوریشن جس میں آف شور جو ڈرلنگ ہے وہ سر فہرست ہے. باقی ان کا کرپٹو کے حوالے سے بھی انٹرسٹ ہے. لیکن یہ پاکستان میں ایکسپورٹ پوٹینشیل کے حوالے سے اگر ریکوڈیک میں بڑی سرمایہ کاری آتی ہے تو ایک بڑی سکسیس سٹوری ہوگی. تو خبریں یہ ہیں کہ $6 ارب کے قریب انویسٹمنٹ سیکیور کی ہے بیرک گولڈ نے ریکوڈیک کے حوالے سے، جس میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر فرمز ہیں امریکہ کی، جاپان کی، اور کچھ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ورلڈ بینک اور ADB بھی اس کے اندر فائنینسنگ پرووائڈ کریں گے. تو اٹس اے گڈ نیوز. یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے سٹارٹ کرنے میں اور آگے بڑھنے میں کافی زیادہ اس سے معاونت ملے گی. آپ کے پاس خزانے کی چابی بھی ہے، لیکن اس وقت جو چیلنج ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. پنجاب میں ابھی ہے اور یہ سارا پانی ابھی سندھ کی طرف موو کرنا ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈیمیجز بہت زیادہ ہوں گے. سندھ میں پانی نکلتا بھی بہت مشکل سے. ہمارے ذہن میں کیا پلان، کوئی خاکہ، کچھ حکمت عملی ہے؟ ہم نے کچھ کام کیا ہے اس کے اوپر ابتدائی کہ کیسے لوگوں کو ریلیف دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ندیم صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک تو پرائمری جو تھرسٹ ہے وہ ریسکیو ایفرٹس پر آئے، اور جو ریلیف ایفرٹس کے لیے سب سے پہلے تو کوانٹیفیکیشن، کچھ فگرس PDM میں بتا رہی تھی، ابھی NDA میں بھی ایکسرسائز جو میری علم میں ہے وہ کر رہی ہے. دوسرے صوبوں کی بھی اس میں اسپیکٹس آئے گی، اور اس کے بعد یقیناً آئی تھنک صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ایک تو جو فوری مدد پہنچانی ہے، ویدر اٹ از فار کہ چارہ جو کسانوں نے اپنے لائف سٹاک کو، یا تو جن افراد کے پاس لائف سٹاک ہے انہوں نے جو کھڑی فصلیں ان کی تباہ ہوئی ہیں اس کا جو ڈیمیج ہے، اور آگے کے لیے جو بھی کرنا ہے. کچھ جگہوں پہ تو ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے، تو اس کی کوانٹیفیکیشن اور اس کو پہنچانے کا سب سے فاسٹسٹ اور افیکٹو اور سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ اس کے اوپر غور ہو رہا ہے، مگر یقیناً یہ اگلے چند دنوں کے اندر ہی اس کا تعین ہو سکے گا. تو اس میں آپ کو 3-4 چیزیں کرنی پڑیں گی. کچھ آپ کو انٹرسٹ فری لون دینے پڑیں گے، جن لوگوں کی فصلیں بہ گئی ہیں ان کو کوئی بیج ہو سکتا ہے آپ کو فری آف کاسٹ دینا پڑے. چارہ نہیں ہے، وہ لوگوں کو کہیں سے لا کے چارہ دینا پڑے گا تاکہ جس کا جانور ہے وہ زندہ بھی رہ سکے. بیشتر لوگ تو پنجاب والی سائڈ پہ 2-3 ایکڑ کے مالک ہیں، 2 بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، اسی سے پورا سال زندگی گزارتا ہے. تو ملٹیپل آپ کو جی آئی تھنک اس میں یقیناً آئی تھنک کوئی ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز کی بھی ایک پروپوزل آئی تھی. ایک کسان کارڈ پنجاب میں بنے میں، وہ ایک میکنزم ہے جو آلریڈی کسانوں کے ہاتھ میں موجود ہے، جس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. کھاد کی اور دیگر اور چیزوں کی بات ہوئی ہے، تو یقیناً ہمیں دیکھنا ہوگا. کچھ جگہ تو ایسی ہے جہاں پہ آج بھی نہ صرف فصلیں تباہ ہوئی ہیں، پانی آج بھی کھڑا ہوا ہے. اس پانی کے گزرنے کا انتظار یا اس کو ڈی واٹرنگ کرنی ہوگی جب ایک دفعہ یہ مانسون اسپیل ختم ہو جائے. تو یقیناً دیکھیے یہ ایک چیلنج ہے، اور یہ ریسکیو ایفرٹس تو میرے خیال سے جی میں داد دینا چاہوں گا. وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کام کیا، پنجاب نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. NDMA کا رسپانس میں تو جی کیونکہ ہمارے ضلع جہلم میں اس طریقے سے اس اسپیل میں نہیں آیا، چونکہ منگلا ڈیم اور میں کافی ریزروار کی سپیس تھی، اور جہلم دریا جہلم میں کوئی اس طرح کا ریورائن فلڈنگ نہیں ہوئی. مگر جو میں نے مہینہ ڈیڑھ پہلے جس طرح کا رسپانس دیکھا، اور جو وہ میں نے آنکھوں دیکھا حال تھا، اور جو اسی طرح کا میں نے رسپانس پنجاب سے سنا، میرے خیال سے جی ہمیں جتنا بھی یہ انسنگ ہیروز ہیں، چاہے وہ ہمارے ریسکیو 1122 کے جوان تھے، ہماری انتظامیہ کی خواتین اور افراد تھے جی، افواج کے، پولیس کے، یہ وہ لوگ ہیں جن نے جگہ جگہ پر، گاؤں شہر اپنی جان جو ہے وہ داؤ پر لگا کر لوگوں کو بچایا ہے، ریسکیو کیا ہے. تو آئی تھنک ان کو ہمیں داد دینی چاہیے. مگر آگے جو ریلیف ایفرٹس ہیں جی اس کا یقیناً یہ دونوں چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہے، کہ ایک تو جو امیڈیٹ ریلیف کی فراہمی کی ضرورت ہے اس کا فاسٹسٹ اور سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ کیا ہے، اور یقیناً جس طرح 2022 کی فلڈنگ کے بعد ہوا تھا کہ ان دا میڈیم ٹرم اوور آل جو آپ نے اس کا ازالہ کرنا ہے، لوگوں کو مدد پہنچانی ہے، یہ
یقیناً جی پرائم منسٹر صاحب کی پرائرٹی آپ نے دیکھا وہ چائنا میں بھی تھے تب بھی میٹنگز کر رہے تھے اور یہاں پر بھی آ کے روزانہ تقریباً کی بنیاد پہ وہ اس کو اسیس کر رہے ہیں بیکاز اس سے تو دیکھیے اس سے بڑی تو کوئی ذمہ داری کسی ریاست کی ہو نہیں سکتی اور آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے جی. اور ابھی آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ڈسکس کر رہے تھے یہ ایشو کو کہ رائس لارجلی ڈیمیج ہو گیا پنجاب میں, بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو گندم اور چاول گھر میں مل جائے نا تو ان کا گاؤں والی سائڈ کے اوپر سمجھتے ہیں کہ آدھی زندگی آسان ہو جاتی ہے, تو جس کے چاول چلا گیا تو اس کی زندگی بہت مشکل میں آ گئی. ایکسپورٹ بھی ہم کر کے پچھلے سال تو انڈیا نے کیونکہ بین لگایا ہوا تھا تو کوئی $4.5-5 ارب ہم نے اس سے ایکسپورٹ سے کمایا تھا. اس سال امپورٹ کرنا پڑے گا, آگے مارجن بھی نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ نومبر میں گندم کی بوائی شروع ہو جاتی ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ریئل چیلنج. بڑا ٹف ہوگا جی کسان کے لیے. دیکھیں کسان کے لیے اس لیے بھی ٹف ہے کہ دیکھیں ویٹ میں اس نے میسو لاس کیا ہے اور یہ وہ فصل تھی جس کا وہ لک فارورڈ کر رہا تھا کہ منجی کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ 5,000 روپے تک من بکے گا اور کسان دوبارہ سے بحال ہو جائے گا. اب اس کی فصل تو چلی گئی. بات ہے کہ اس نے اگلی فصل دیکھیں ڈی واٹرنگ کا جیسا وہ بات کر رہے ہیں, فلڈ پلینز ہے, چلو پانی تو ہفتے میں اتر جائے گا مگر زمین کو کلیئر ہوتے 1.5-2 مہینے لگیں گے. اگر واٹر لاکڈ ہو جائے تو اس کے لیے بہت نقصان ہے, تو اگر نکل گیا وقت پہ پانی ڈرین ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے اس کی بچت ہو. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو ہم ریئلائز نہیں کر رہے, دیکھیں فارمنگ اکوپمنٹ سارا لوگوں کا ضائع ہو, جب فلڈنگ ہو گئی لوگوں کے ٹریکٹرز ان کے حل, مطلب بہت سارے پرابلمز ہیں. آپ کہیں کہ خالی ہم انہیں کھاد دے دیں گے یا بیج دے دیں گے اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس میں بڑی جامع پالیسی بنانی پڑے گی. آپ اگر ڈیزاسٹر انہیں زیادہ علاقے قرار دے رہے ہیں تو آپ کو پوری اکراس دا بورڈ پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم نے مشینری کس طرح سے فعال کرنی ہے. کچھ علاقوں کو تو آفت زیادہ قرار دینا پڑے گا, آپ کو بہت زیادہ کیش ٹرانسفر کرنی پڑے گی. صوبائی حکومتوں کے پاس جو بجٹ ہیں وہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے, سارے اسی پہ استعمال ہونے چاہیے. بالکل. اور ایک اور چیز کی بھی جی ہمیں ریئلائزیشن کرنی پڑے گی. دیکھیں یہ سال ایسا گزرا ہے عوام پہ سخت سال کہ دیکھیں ایک سال میں آپ کا 1.5 کروڑ پاکستانی اور سطح غربت سے نیچے گیا, اور اس فلڈ کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے تو وہ آپ دیکھیں جس طرح سے وہ کوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ مخیر حضرات نہیں نظر آ رہے. دیکھیں اوور آل آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آپ کی اوور آل سوسائٹی انڈر سٹریس ہے. پاکستان میں وہ والے کیش فلوز نہیں ہیں جو پہلے رہے ہیں, تو اس لیے گورنمنٹ کو دیکھیں باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی. دیکھیں گورنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے نوٹ تو اور چیزوں کے لیے بھی تو چھاپ رہے ہیں, آج ڈول آؤٹ کریں آپ 20 سے 25 بلین اس چیز کے لیے مختص کریں, کسان کو ٹرانسفر کریں, آپ کو 1.5 سے 2 مہینے میں وہ ری باؤنڈ کر کے دکھا دے گا. سر پنجاب والی سائڈ پہ ایک چیلنج ہے بلال صاحب, میں نے ایک پروگرام بھی کیا اس پہ, الخدمت والوں کو لے کر سیلانی والوں کو لیا, اخوت والوں کو لیا. این ڈی ایم اے کو پروبیبلی ان این جی اوز کو جو ریکگنائزڈ ہیں, جن کا گارنٹی ہے کہ پیسہ دیں گے تو وہ پیسہ صحیح استعمال کریں گے, ان لوگوں کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے پنجاب میں ڈپلوائے کرنا چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ڈسٹرکٹس بانٹ دیں ان کو کہ یہ تمہارے حصے میں آتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. میرے خیال سے جی بالکل یہ پاسبلٹی ہے, اور یقیناً جی یہ تو وہ ادارے ہیں جس طرح آپ نے اخوت کا ذکر کیا, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں, سیلانی والے ہیں, الخدمت والے, جماعت اسلامی والے, ان کی پالیٹکس جو مرضی ہو لیکن الخدمت از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. یقیناً جی آئی تھنک یہ ایسی حالت ہے جس کے اندر حکومت کے ساتھ جو بھی ادارہ اس طرح کا کام کر رہا ہے بالکل ایکسپلور کرنا چاہیے. اور آپ تو جانتے ہیں ندیم صاحب, یہ سیلاب کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے اضلاع ہیں جی, میں اپنے حلقے میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ اپنے گاؤں میں, اپنے محلے میں اپنی مدد آپ ایک خدمت خلق کا ایک خاموشی سے ایک عمل لوگوں نے جاری رکھا ہوتا ہے, وہی لوگ آج بھی ایکٹیو ہیں جگہ جگہ پر, کچھ لوگوں کو ریلیف اس کے تھرو بھی مل رہا ہے. تو یقیناً اس کو اگر انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی پاسبلٹی ہمیں بالکل دیکھنی چاہیے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے پھر بازو بننا چاہیے. میرے خیال سے بالکل اس میں کوئی اٹ از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ایکسپلورڈ. ایک بات میں ندیم صاحب ضرور کہنا چاہوں گا, جو بات عمیر بھائی بھی ابھی کہہ رہے تھے, کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو مدد ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر پنجاب حکومت کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو میکنزمز بنے ہیں. ٹریکٹر سکیمز بھی تھیں جس کے تحت لوگوں کو اپلیکنٹس کا آپ کے پاس ڈیٹا آیا اور آپ نے تقسیم کیا. کسان کارڈز بنے جس کے تحت کھاد یہ سب چیزیں جو پہنچانے کی جو بات کی ہو رہی ہے, کیش ٹرانسفر چلیں ایک علیحدہ بیس کا ایک وہ طریقہ کار رہا ہے ان دا پاسٹ. تو یہ سب دیگر اب حکومتوں نے آپس میں دیکھ کر ڈیٹا انالائز کر کے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ, یہ طریقہ کار دیگر بھی ہو سکتے ہیں کیا ہے, مگر اس کے لیے پہلے کی بنسبت یہ میکنزمز آئی تھنک بہتر ان پلیس ہیں, بالخصوص صوبائی سطح پر. اب اچھا ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ یہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے جس کی طرف کیانی صاحب نے اشارہ کیا, کتنا ریلائبل ہے اور کتنا ایفیشینٹ میکنزم بنایا جا سکتا ہے, بریک سے واپسی پہ اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمیر صاحب, جو
ایک ریلائبل ڈیٹا کا ہونا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ حقدار کو حق پہنچے. یہ نہ ہو کہ لوگ باہر سڑکوں پہ کھیتوں پہ بیٹھے اور پیسہ کوئی اور لے جائے. اس کے اوپر بڑا اچھی کوشش ہونی چاہیے, ایک بڑی ٹرانسپیرنٹلی کوشش ہونی چاہیے. بالکل ہی ڈیٹا ٹرانسپیرنسی ضروری ہے, مگر اس کے لیے ول ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ کہیں نا کہ ایک پٹواری سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ ہوگا. پٹواری آپ کا بیسک فیلڈ آفیسر ہوتا ہے, اسے ایک ایک موضع کا, ایک ایک جگہ کا, ایک ایک کسان کا پتہ ہوتا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ اس لیول پہ جب ول ہی نہ ہو, جب ہو کہ ہم نے سیاسی بنیادوں پہ یا پرسنل پسند ناپسند پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, پرابلم تب آتا ہے. دیکھیں یہ کلیمٹی ایک نیچرل کلیمٹی ہے, اللہ کی طرف سے ایک آ گیا. اب اگر اس کو بھگتانا ہے تو اس کے لیے فیئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں پاکستانی ایز اے ہول کھڑے ہوں گے تو ملک چلے گا. اگر اس میں بھی اگر ہم سیلاب کی امداد میں بھی پک اینڈ چوز کریں گے تو ہم کسی کا نہیں, ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں.